خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں سید شہنواز بخاری صاحب، RTO کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ بخاری صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ وہیکل موومنٹ یا جو بھی RTO ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ شہنواز صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ شکریہ نذیر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا عوام سے جڑنے کا۔ سر، میرا نام منظور ہے، منظور سر۔ شکریہ، تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے اس کشمیر میں آج کی ڈیٹ میں کتنی گاڑیاں ہیں؟ اگر ہم کشمیر ڈویژن کی بات کریں، ہمارے ہاں ابھی رجسٹرڈ گاڑیاں جو ہیں وہ 8,73,000 کے آس پاس ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہاں باہر کے اسٹیٹس کی گاڑیاں چلتی ہیں وہ ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں یا ابھی رجسٹریشن نہیں کی ہے ان کی، کیونکہ ان کے پاس 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے رجسٹریشن کرنے کا، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی 60-70 ہزار کے قریب گاڑیاں ہوں گی۔ تو ان اینی کیس مجھے لگتا ہے 10 لاکھ، تقریباً 9 لاکھ کے قریب، 9 لاکھ 10 لاکھ کے آس پاس میں گاڑیاں یہ ہو سکتی ہیں ہمارے کشمیر۔ تو یہ جو ہماری کشمیر میں ہر سال وہیکل پاپولیشن بڑھتی ہے، ہر سال لوگ گاڑیاں نکالتے ہیں، نئی گاڑیاں، کتنی گاڑیاں تقریباً ہر سال یہ 8 سے 9% کی گروتھ ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو امیجیٹلی پچھلے سال کی بات کروں، 23-24 کی بات کروں، ہم نے تقریباً 70,000 گاڑیاں جوڑی ہیں پہلے نمبرز میں، تو یہی ریٹ رہتا ہے، 8 سے 9% کا گروتھ ہر سال ہوتا ہے فریش گاڑیوں کا۔ اچھا، آپ کا ایک امپورٹنٹ جو کام ہے وہ ہے رجسٹریشن آف نیو وہیکلز۔ جی، رجسٹریشن کے لیے کیا کیا لوازمات چاہیے؟ رجسٹریشن آف نیو وہیکلز جو ہے پچھلے 1-2 سال سے ایک موت کا گائیڈ لائن جب آ گیا، یہ پہلے RTO میں ہوتا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن RTO سے بہت کم ہوتی ہے، وہ کچھ اسپیسیفک کیسز میں RTO سے ہوتی ہیں، لیکن جنرل جو آپ میرے جیسے لوگ عوام جو گاڑی خریدتے ہیں اپنے لیے، ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ ڈیلر ہی کر لیتا ہے۔ جی، تو اس میں ڈیلر کی سیل لیٹر ہوتی ہے، ٹیمپ نمبر رجسٹریشن ہوتا ہے، وہ سب ڈیلر کے اینڈ سے ہوتا ہے، ایون فیس بھی ڈیلر کے اینڈ سے سبمٹ ہوتا ہے۔ اس میں لوگوں کو RTO کے پاس آنے کی ضرورت آپ نے ان کو آتھرائز کیا ہے اس کے لیے؟ ہاں، گورنمنٹ ہیز آتھرائزڈ آل دا ڈیلرز جو بھی فریش گاڑیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی گاڑی باہر سے سیکنڈ ہینڈ خرید کے لاتا ہے، اس کی رجسٹریشن ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ اس کا باضابطہ ایک فارم سیٹ ہوتا ہے، وی کال دیٹ ایز فارم 28، جس کو ہم NOC کنونشنل ٹرمز میں بولتے ہیں۔ فارم 29 ہوتا ہے، فارم 30 ہوتا ہے، یا کسی کیس میں فارم 35 کی ضرورت ہوتی ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا NOC، کوئی اس کا لون شون تو نہیں ہے۔ یہ سب کاغذات لے کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم گاڑی کا تھوڑا انسپیکشن کرتے ہیں، اس کا چیسس ٹریس کرتے ہیں کیا یہ جینون گاڑی ہے، تو اس کے بعد روڈ ٹیکس دے کے اس گاڑی کا رجسٹریشن ہوتا ہے۔ اچھا، CNG گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے یہاں؟ نہیں، CNG گاڑیاں یہاں نہیں آتی کیونکہ CNG کا ہے نہیں یہاں پروویژن، تو اس لیے CNG کی گاڑیاں ہمارے اسٹیٹ میں کہیں نہیں چلتی۔ اچھا، یہ جو آپ روڈ ٹیکس لیتے ہیں رجسٹریشن کے وقت، جی، یہ کیا پرسنٹیج ہے اس کی؟ یہ جو آپ کی گاڑی کا 9% یا قیمت 10%؟ جو ہے اس کی 9% قیمت ہوتی ہے، جو روڈ ٹیکس کے طور پہ ہر ایک اسٹیٹ میں اپنے اپنے پرسنٹیج کے حساب سے ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، بڑے اسٹیٹس میں کم ہے، چھوٹے اسٹیٹس میں زیادہ ہے۔ تو ہماری UT میں جو ہے اس ریٹ کو 9% مقرر کیا گیا ہے، تو ابھی تک 9% ہی ہے۔ نارملی آپ ون ٹائم تو لیتے ہیں؟ ون ٹائم لائف ٹائم ہوتا ہے، اور گاڑی کا لائف ٹائم ہوتا ہے 15 ایئرس۔ ان کیس آف الیکٹرک وہیکل جو اب نئی آ رہی ہیں، الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں ہمارے اسٹیٹ میں بھی، جیسے باقی کنٹری میں بھی سین ہے، تو الیکٹرک گاڑیوں کے کیس میں ان کو روڈ ٹیکس سے ایگزمپشن ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کائنڈ آف سبسڈی ہے کہ آپ کو الیکٹرک گاڑی اگر آپ خریدتے ہیں اس میں آپ کو روڈ ٹیکس بھرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کمرشل گاڑی بھی الیکٹرک ہوتی ہے اس میں پرمٹ فیس بھی ہم نہیں لیتے۔ اچھا، جسٹ ٹو پروموٹ دا الیکٹرک اینڈ گرین ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز ہیں۔ اچھا، جو یہ ٹیکس آپ لیتے ہیں، ون ٹائم ٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں جب نئی گاڑی ہوتی ہے، تو ایک پرانا طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ اینیولی بھرتے تھے، تو وہ سلسلہ ابھی بند ہو گیا یا وہ بھی چل رہا ہے؟ کمرشل گاڑیوں میں وہ پروویژن ابھی بھی ہے، لیکن پرائیویٹ گاڑیوں میں ہم ون ٹائم ہی لیتے ہیں۔ اس میں ہے، اگر فار ایگزامپل اگر آپ اپنی گاڑی کہیں باہر کے اسٹیٹ میں کسی اسٹیج پہ آپ بیچ دیتے ہیں، جی، یا کسی نے دلی میں گاڑی خریدی ہے، اس نے وہاں ٹوکن ٹیکس بھرا ہوا ہے جس کو ہم روڈ ٹیکس بھرتے ہیں، اس کے بعد وہ سری نگر سے کوئی اس کا خریدار اس کو خرید کے لے آتا ہے،
تو اس صورت میں جو آپ نے روڈ ٹیکس دیا ہوتا ہے لائف ٹائم کا، اس کا ایک ریفنڈ میکینزم ہے. اگر آپ نے دلی سے خریدی گاڑی اور اس نے آپ نے 5 سال ادھر نہیں چلائی، آپ دلی گورنمنٹ کے پاس 5 سال کا ٹیکس جو ہے اس کو ریفنڈ کلیم کے لیے جا سکتے ہیں اور آپ واپس لے سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ہاں اگر آپ نے روڈ ٹیکس بھرا ہوا ہے، پھر آپ نے گاڑی بیچی کہیں کو باہر، یہاں یہاں ہمارے یو ٹی کے روڈز پہ آپ نہیں چلے، تو اس صورت میں بھی آپ کو ایک ریفنڈ کا ایک پروسیجر ہے، وہ اویل کر کے آپ کو وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے. شہنواز صاحب، یو آر دا ڈرائیونگ لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی. جی. تو ڈرائیونگ لائسنس کے سلسلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ مہینے پہلے ایک نیوز آئی تھی، اخباروں میں نہیں، بائی ماؤتھ آئی تھی، کہ آپ نے کچھ پرائیویٹ اینٹیز کو یہ اتھورائز کیا ہے کہ وہ لائسنس اب دے دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. مارتھ کی طرف سے ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈرائیونگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو چھوٹی لیول کے انسٹیٹیوٹس جو ہمارے یہاں بھی ہیں بہت سارے، جو آپ کو کورس کرواتے ہیں، آپ کو ٹرین کرتے ہیں. اس کے بعد ایک وی کال دیٹ از ریجنل ڈرائیونگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، وہ ابھی تک یہاں نہیں بنے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بن جائیں. یہ 2 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کیٹیگریز میں آپ کو ٹریننگ کے بعد، اسپیشلی جو ابھی ہمارے یہاں ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو ٹیسٹ دینا ہے. ٹیسٹ سے ابھی تک جتنے بھی اسٹینڈنگ سرکاری انسٹرکشنز ہیں، کسی سے ایگزمپٹ نہیں کیا گیا ہے. لائسنسنگ اتھارٹی کنٹینیوز ٹو بی دا ریسپیکٹو RTO اور ARTO ان دا ڈسٹرکٹ. تو جب تک نا اس میں کہیں اگر گورنمنٹ کا کبھی ایسا فیصلہ ہوتا بھی ہے، تو پہلے ہمارے موٹر وہیکل ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، لائسنسنگ اتھارٹی کو چینج کرنا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آج تک. وہ بے بنیاد خبر تھی، ریمرس ہیں. ہاں، اگر ریجنل ڈرائیونگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک وہ فارم دیتے ہیں، تو اس میں ایگزمپشن ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں UT آف جموں اینڈ کشمیر میں ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یہ ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ جو یہاں کام کر رہے ہیں، کین دے گیو لرننگ لائسنس؟ نو. لرننگ لائسنس بھی آپ ہی وہ صرف آپ کا ٹریننگ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. دیٹ از جسٹ ٹو امپروو دا ڈرائیونگ اسکلز آف دا کینڈیڈیٹس ہو ٹیک ٹریننگ ان دوز انسٹیٹیوشنز. بٹ اس کے باوجود بھی آپ کو پھر آن لائن لرننگ لائسنس کے اپلائی کرنا ہے. لرننگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ نہیں ہوتا. لرننگ لائسنس میں آپ کو وہاں کچھ کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. اچھا. ٹریفک اویئرنیس کے بارے میں، آپ کی ریڈ لائٹ سگنلز کا آپ کو آئیڈیا ہے، روڈ پہ آپ کیسے چلیں گے، اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ آپ کو پتہ، وہ اس چیز پہ آپ کا چیک کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کو 1-2 دن میں آٹومیٹک اپروول ہو جاتا ہے لرنر لائسنس کا. اس کے 1 مہینے کے بعد جب آپ کو لرننگ لائسنس ملی، اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے 6 مہینے تک. 1 مہینے کے بعد آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو اگین وہی پورٹل پہ جانا ہے، اپنا آن لائن ڈیٹ مقرر کرنا ہے. اس دن آپ ہمارے پاس آئیں گے. ہمارے پاس ایک سیٹ میکینزم ہے، کچھ ڈرائیونگ ٹریکس ہیں، وہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں سملر ہے. H ٹریک وی کال دیٹ. اور ایک ریمپ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم آپ کے ڈرائیونگ سکلز کو تھوڑا ایسیس کر لیتے ہیں. اس بیسس پہ آپ کا پاس یا فیل ہونا اس پہ منحصر ہوتا ہے. یہ سارا سسٹم اپلائی کرنے کا آن لائن ہے؟ یہ سب آن لائن ہے، صرف ایکسیپٹ فار آپ کو فزیکلی آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے آنا ہے. یہاں کس جگہ آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں؟ ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے آپ کے بیمنا بائی پاس پہ ہے، جہاں ہمارا حج ہاؤس JVC ہاسپٹل ہے. اس سے تھوڑا آگے گیراجز آفس کے ساتھ جو SRTC کا یارڈ ہے، تو وہیں پہ ہم ہفتے کیا میں 5 چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہاں؟ جو دیکھیے، وہ ایک اصل میں اگر دیکھا جائے قانوناً جو 1988 میں موٹر وہیکل ایکٹ لکھا گیا تھا، اس میں جو فٹ ٹیسٹ اس پہ بیٹھتا ہے، اس پہ تو یہ بنتا ہے کہ ایز این چیئرمین آف دا بورڈ یا میرا جو بورڈ کا ممبر ہے، وہ آپ کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھے، کسی روڈ پہ جا کے گاڑی چلائے، فارورڈ اور ٹیسٹ. پھر میں ایسیس کروں گا آپ کے ڈرائیونگ سکلز. لیکن یہ پریکٹیکل دقت ہے، نہ صرف جموں اینڈ کشمیر میں، یہ پورے کنٹری میں. ایسے نہ تو اب روڈ رہے، کیونکہ لوگوں کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے. تب سے کوئی آوارہ روڈ آپ کو ملے گا نہیں آج کی ڈیٹ میں جہاں ہم یہ ٹیسٹ کروا پاتے ہیں. لوگوں کا بہبودی کا بھی خیال رکھنا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو، کسی کو ٹکر نہ آئے. تو ایک اکراس دا کنٹری ایک یونیفائڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ان دا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹس. ایک ٹریکس بنائے گئے، وی کال دیم ایز ایمبیڈڈ S ٹریکس، H ٹریکس. پھر 8 والا ٹریک ہوتا ہے موٹر سائیکلز کے لیے. اور اس میں ایک کورس ایسے بنایا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے چلنا ہے، پھر ریورس لانا ہے H کے ایج میں سے، پھر آپ کو یہاں پہ پارکنگ کرنی ہے ایک سائڈ میں. تو جو بیسک پیرامیٹرز ڈرائیونگ کے ہوتے ہیں، اور جو ڈیفیکلٹ پیرامیٹرز، آپ کے مرر کا استعمال کرنا آتا ہے، مرر آپ کو
آپ کا اس پہ سیٹ بیلٹ لگانے کا آپ کا بیہیویئر، یا ریورس میں آپ کتنا مینیورنگ کر پاتے ہیں، اس میں ہم ایڈجسٹمنٹس کا بھی موقع دے دیتے ہیں تاکہ اس سے پتہ چلے ہمارے انسپیکٹر کو یا وہاں بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے. تو مور آر لیس ہمارے ایک میکینزم ہے کہ جس سے ہم ڈرائیونگ سکلز ایک اس ایسپائرنٹ کے چیک کرتے ہیں، اس کے بنیاد پہ ہم اس کو پاس یا فیل کرا دیتے ہیں. اس کے بعد ایک روڈ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد بیسک ٹیکنیکس جب آپ کو پتا چلے کہ یہ ڈرائیونگ جانتا ہے، سکل اس کے پاس ہے، لیکن اب یہ آن روڈ ٹریفک پہ کیسے چلے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کل پاپولیشن کا آپ کو اندازہ ہے، ہر کوئی بچہ جو 18 سال کی ایج اٹین کرتا ہے، مجھے لگتا ہے اس کو زندگی کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ میں RTO سے ڈرائیونگ لائسنس لے لوں، بیکاز اب نئی جنریشن کے نئے تقاضے ہیں، ضرورت بھی بن چکی ہے. یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے میرے لیے. فار ایگزامپل میرے سری نگر کی میں بات کرتا ہوں، فار ایگزامپل ہمارے لیے ہر ہفتے میں کچھ نہیں تو 1000 اپلیکینٹس آتے ہیں. تو 1000 لوگوں کو پھر واقعتاً میں ایک ریئل ٹائم نیچرل کنڈیشنز میں ٹیسٹ کرنا پریکٹیکلی امپاسبل ہے. لیکن میں آپ کو ریزنیبلی ایشور کرتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس میں تمام ڈرائیونگ سکلز ہیں وہ چیک ہوتے ہیں. وہ فول پروف ٹیسٹ ہے اور پوری کنٹری وائڈ ویسے اڈاپٹ ہوا ہے. اب ہم اس میں بھی باہر کے اسٹیٹس میں اس میں بھی آٹومیشن آیا ہے، اس میں مینول کا کوئی تقاضا اب ہے نہیں، مینول انٹرونشن کہیں ہے نہیں. سینسر سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس نے کیا اپنے ٹائم فریم میں ہی یہ کورس کمپلیٹ کیا، ریورس لیا، کس طرح سے لیا، آپ نے اس نے اٹیمپٹ کیا ایڈجسٹمنٹ کا، وہ کتنے اٹیمپٹس ہیں. تو وہ سب آٹومیشن ہے. ہمارے ہاں ابھی آٹومیشن کا نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری بات چل رہی ہے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ماروتی کے ساتھ کہ وہ بھی CSR میں کہیں ہمیں اس میں مدد کر کے ہم بھی آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. جیسا میں نے ذکر کیا، ہماری ایک اسکیم اب آئی ہے مورت سے، جس میں ہم ریجنل ڈرائیونگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ITDR ہیں، وہ سینٹرز بنانے کی کوشش کریں. اس سب میں وہ یہ آٹومیٹڈ ہی ہوگا. ابھی شانا صاحب ہمارے ساتھ دلی سے کالر جڑے ہیں. جی ہلو ہیلو ہیلو آداب جناب. جی بٹ صاحب. ہاں میں ہوں سر، میں نہیں سن رہا ہوں. RTO صاحب کو، ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر صاحب کو آداب کرنے. جی جی میں یہ سنا ہے کہ ڈلگیٹ سے لے کر یہ اسمارٹ گاڑیاں چل ریولوشن ہوا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اسمارٹ گاڑیاں آئی ہے JNK میں، یہ تو فیسلٹیشن بہت اچھی ہے. مگر ایک چیز میں نے سنا ہے کہ ڈلگیٹ سے لے کر سورا تک 20-20 روپے لیتے ہیں، بچے کو بھی بڑے کو بھی. تو اس میں ریجنل صاحب ڈائریکٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے، ٹرانسپورٹ آفیسر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ریٹ کیوں ویری کرتے ہیں. اگر سومو میں 10 روپے لیتے ہیں 15 تو اس میں کیوں؟ ہاں دوسرا ایک چیز میں نے دیکھا، جموں میں گیا تھا میں، وہاں جو سیٹنگ ارینجمنٹس ہے باقی ٹھیک ہے، اسمارٹ گاڑی بہت اچھی ہے، مگر سیٹنگ ارینجمنٹ جو سیٹنگ سسٹم ہے وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے جو کمفرٹیبل ہونا چاہیے. اسمارٹ میں ہی اسمارٹ، مگر سیٹنگ ارینجمنٹ میں نے دیکھا وہ پرفیکٹ مجھے نہیں لگا. باقی چیز سے بہت اچھا ہے. ٹرانسپورٹ کا ریولوشن ہوا ہے JNK میں، دیٹ از گڈ. سڑکیں بنا رہی، پروجیکٹس بن رہے، دیٹ از گڈ. مگر اس کے لیے دھیان دینا چاہیے کہ یہ ریٹ کیوں زیادہ ہے کسی وقت پر سواریوں کو. اگر کمفرٹ، وہ ٹاٹا سوما 15 روپے لیتی ہے سنا میں نے سنا ہے، بیکاز آئی ہرڈ اٹ فرام ڈلگیٹ ٹو سور اینڈ ادر سائڈ. ان کو کیوں زیادہ ریٹ ہے اسمارٹ؟ اف دے آر اسمارٹ دے شوڈ بی taken into consideration by the regional director and it should be talked about it. بٹ صاحب دلی میں جو آپ کو ریٹس لیتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو کیا لگا؟ یہاں زیادہ ہے؟ یہاں ٹورزم ہے، ٹورسٹ پلیس ہے، مگر وہاں تو ہے ٹورزم میں زیادہ 2-5 روپے تو ہونے ہی چاہیے، مگر بیری ہوتی ہے نا، بچے کو بھی وہی، بڑے کو بھی وہی، تو بزرگ کو بھی اس میں ریٹ میں. اور یہ تھوڑا سا ہونے چاہیے سسٹم جو سیٹوں کا میں نے دیکھا جموں میں اسمارٹ گاڑی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ نیچے اتنا نہیں کمفرٹیبل جو ہونا چاہیے اسمارٹ گاڑی کو. ہاں باقی تو یہ ریجنل ڈائریکٹر صاحب ان کو بات یہ تو ہے ہی تھرو آؤٹ انڈیا، مگر باقی اسمارٹ گاڑی اچھی ہے، سسٹم اچھا ہے، تو مگر تھوڑا یہ ریٹس کی ویریشن ہے. چلیے اچھی بات ہے سر، تھینک یو. شکریہ بٹ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ دلی میں بیٹھ کے ہمارے سری نگر کے شہر کے ایشوز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو دیکھا ہے اس پروگرام میں یا دوردرشن کے باقی پروگرامز میں بھی. اٹس کمینڈیبل. آپ نے جو اس ایشو کی نکاسی جو کی، اسمارٹ بسز کا جو ریٹ ہے وہ نارمل بسز سے اس لیے زیادہ ہے کہ ایک تو وہ AC بس ہے، اس میں ACs لگے ہوئے ہیں اور ونٹر کے لیے آپ کے ہیٹرز فٹڈ ہیں وہاں.
दूसरा जो स्मार्ट बस है, दे एंड अप पेइंग सर्विस टैक्स बिकॉज दैट्स ऑर्गेनाइज्ड सेटअप, उनको टैक्स भी देना पड़ता है। इस हिसाब से जो आपकी जो रूटीन बस की रेट होगी, जैसे इन्होंने सही कहा कि 15 रुपए के आसपास वो हो सकते हैं, ये 20 रुपए लेते हैं, तो दैट्स प्रिसाइजली फॉर द रीज़न, एक तो ये एसी बस है, एसी बस का नॉर्मल बस से ज़्यादा रेट होता है, और दूसरा इनका टैक्स भी लगता है, इस बस पे जीएसटी टैक्स भी लगता है, वो पैसेंजर को ही पे करना पड़ता है। जहाँ तक इन्होंने बात की सीटिंग अरेंजमेंट की, सीटिंग अरेंजमेंट तो ये एक इंजीनियरिंग काम होता है, इसमें हमारा ज़्यादा अमल दखल नहीं होता है। हम देखते हैं कि कोई सेफ्टी इश्यूज़ तो नहीं है, बट टाटा मोटर्स इज़ ए वेरी ओल्ड कंपनी इन द कंट्री। उनका एक रिसर्च विंग होता है, R&D कंप्लीट होता है, तो उसके उनके अपने तकाजे होते हैं, कैसे वो डिटरमाइन करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट्स, एफिशिएंसी को लेके, सब चीज़ों को लेके। उसके बावजूद ये जो बसेस हैं ये कोई लॉन्ग रूट्स के लिए नहीं चलती हैं, शॉर्ट रूट्स के लिए चलती हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट जब भी बनाया जाता है इंजीनियरिंग हिसाब से, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख के बनाई जाती हैं कि एफिशिएंसी भी हो, इकोनॉमी भी हो, कंफर्ट भी हो, थोड़ा सा हो सकता है उसमें अपग्रेड की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम अपग्रेड भी करेंगे। अभी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं शहर में हाई एंड बसेस, आगे कोशिश करेंगे और भी ऐसी बसेस हम अपने शहर में इंट्रोड्यूस करें, तो लोगों को थोड़ा सहूलियत हुई है, इंशाल्लाह आगे जाके और भी हो जाएगी। सर एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो जी, हाँ, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो जी बात कीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज़। हैदरपुरा से। क्या नाम है आपका? हैदरपुरा से। नाम क्या है? अपना नाम बताइए। गुलाम हसन। गुलाम हसन साहब, अच्छा पूछिए, सवाल पूछिए। जनाब मेरी बाइक है, उसकी लाइफ 3 सितंबर को खत्म होने वाली है, मुझे इसके लिए क्या करना है लाइफ बढ़ाने के लिए? जी गुलाम हसन साहब, हाँ जी, आपके लिए और आप जैसे जितने भी हमारे साथ नाजरीन होंगे, हमारे साथ बहुत आवाम जुड़ी होगी दूरदर्शन के ज़रिए से, हमारी यहाँ गाड़ी का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल का होता है प्राइवेट गाड़ियों के केस में। तो 15 साल के बाद अभी हमें अनलाइक द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली या बाकी कुछ स्टेट्स में जो हमारे मुल्क के हैं, वहाँ 15 साल या 10 साल के बाद भी कई जगह पे लाइफ कंडम की जाती है जी। उसके बाद वहाँ इजाज़त नहीं होती है। हमारे यहाँ अभी कोई बार नहीं लगा है कि किस एज तक गाड़ी चलेगी। हमारे यहाँ गाड़ी उस एज तक चलेगी जिस एज तक ये गाड़ी फिट है। तो गुलाम हसन साहब को ये बाइक हमारे पास लानी पड़ेगी, हम इसकी फ़िटनेस चेक करेंगे। जैसे ही सितंबर में इनका एक्सपायरी डेट आ रहा है, उससे 1 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी बाइक हमारे पास लाएं। अगर हमें लगा कि वो बाइक रोड वर्दी है, एक फ़िटनेस बोर्ड होता है, वो सर्टिफिकेट देते हैं कि ये रोड वर्दी है, इसकी आपकी गाड़ी की लाइफ जो है बाइक की, ये और 5 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन रोड वर्दी है, उसके बाद भी और हर एक टाइम पे 5-5 साल की लाइफ हम एक्सटेंड करते हैं। सर आपके ऑफिस ने अगर आधार बेस्ड प्रेजेंटेशन का सिलसिला शुरू किया है, तो पार्टीज की प्रेजेंटेशन के लिए क्यों दबाव देखिए वो जितनी भी हमारे यहाँ 54 सर्विसेज हैं आरटीओ में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, हर एक सर्विस बहुत अहम है। इनमें कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहां हमें फिजिकली गाड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गाड़ी ऐसी जितनी भी सर्विसेज हैं दे आर फेसलेस, आधार बेस्ड ऑप्शंस हैं। आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी गाड़ी बेची किसी तीसरे बंदे को, तो आप आधार बेस्ड आप दोनों लोग घर में अप्लाई करें, आपके ई सिग्नेचर्स रिकॉर्ड होते हैं सिस्टम में, आपके फ़ोन पे OTPs आते हैं, वो बंदा भी एज ए परचेजर अप्लाई करेगा, दोनों के आपके ई सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। इसमें हमारी गाड़ी देखने की ज़रूरत नहीं, अगर ये फिट है 15 साल की एक वैलिडिटी में, तो ऐसी सर्विसेज को लेके आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल गुलाम हसन साहब का केस है, इनको अपनी स्कूटर की लाइफ एक्सटेंड करनी, इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये स्कूटर फिट हो एक्सटेंड करने के लिए, तो मजबूरन टेक्निकली इसको आना पड़ेगा हमारे पास, ताकि हमें इसकी स्कूटर की इंस्पेक्शन कर पाएँ और जज कर पाएँ ये रोड वर्दी अभी भी है। तो जहाँ भी गाड़ी का फिजिकल इंस्पेक्शन करना या फिटनेस जज करना बनता है किसी भी सर्विस में, उस सर्विस के लिए लोगों को हमारे पास आना पड़ता है। जो आपने ऑप्शन दिया है वहां भी तो गाड़ी को चेक करना पड़ेगा ना, अगर किसी ने किसी को बेची है।
نہیں، اگر آپ نے ٹائم میں بیچی ہے، فار ایگزامپل 15 سال، اس ٹائم پہ مجھے چیک کرنے کی لیگل کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گاڑی کا لائف ایکسٹینڈ کرنا ہے. لائف ایکسٹینشن کے لیے پہلے فٹنس ہونا گاڑی کا ضروری ہے، تو آپ کو مجبوراً میرے پاس آنا پڑے گا فٹنس کرنے کے لیے. سر ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. آئی ایم فرام اشمقام. مائی نیم از اعجاز احمد شاہ سر. جی سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اشمقام سے جو سروس جاتی ہے اننت ناگ تک یا اننت ناگ سے اشمقام تک، لیکن جو گاڑی ہمیں پھر چھوڑتا ہے یہ یہاں پہ ایکسچینج کے پاس ہی چھوڑتے ہیں سر. ہم ہلی ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. اشمقام کا جو اپر بیلٹ ہے، اپر بیلٹ جو جہاں سے زیارت کی ویسینٹی ہے وہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. جی وہاں تک 2 کلومیٹر ہمیں پھر پیدل نیچے جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے بھی 2 کلومیٹر ہمیں پھر چڑھنے میں بہت دقت ہوتی ہے. اس لیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی یہ سروس ہے اننت ناگ تو اشمقام، یہ مین چوک جو زیارت کا ہے وہاں تک وہ آئے. جو زیارت کا مین چوک ہے وہاں تک اگر یہ ہمیں وہاں تک سروس پرووائڈ کر سکے تو وہ ہمارے لیے بیٹر رہے گا سر. ورنہ ہمیں اوپر اپر بیلٹ سے نیچے جانا ہوتا ہے اور وہاں سے مشکل ہوتا ہے سر زیادہ ہمیں. یہ جو سروس ہے اننت ناگ تو اشمقام یہ ایکسچینج تک پہنچاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اشمقام کا مین چوک ہے وہاں تک یہ پہنچائیں سر. جی اعجاز صاحب، میں نے آپ کا ایشو نوٹ کیا. میں بہت ٹائم سے وہاں نہیں گیا ہوں، بہت پہلے گیا ہوں اشمقام تک. مجھے نہیں پتا آج کیسی کنڈیشن ہے اس روڈ کی، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ تھوڑا چڑھائی ہے. میں اپنے ARTO کو انسٹرکشن دوں گا کہ وہ وہاں جائے، روڈ کا جائزہ لے. اگر آپ کی جو سروس ہے اگر اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے یہ بالکل ضرور کیا جائے گا. میں اس کو نوٹ کر کے رکھتا ہوں. ہاں سر، یہاں کی جو پاپولیشن ہے نا سر وہ اپر بیلٹ میں زیادہ بلانگ کرتے ہیں سر. اور جو ونٹر سیزن ہوتا ہے، آج بھی گرمی کے موسم میں ہماری مائیں بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے. اگر مین چوک تک یہ سروس پرووائڈ ہو جائے گی وہ بیٹر رہے گا سر. اس کی فیزیبلٹی اگر بنتی ہے بالکل شروع ہو جائے گی، آپ ایشورڈ رہیں. سر تھوڑی دیر پہلے ریٹس کی بات ہوئی تھی کہ جب انہوں نے سمارٹ بس کے بارے میں، جو ادر دین سمارٹ بس کا ٹرانسپورٹ ہے، ان کے ریٹس کے بارے میں سرکاری طور پہ فکس کی گئی ہیں. لاسٹ ریٹ ریویژن جو ہے وہ 2021 میں ہوا ہے. ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے. ابھی پریپریشن ہو رہی ہے ریویژن، ایک اور ریویژن کی. ہر ایک کیٹیگری اب گاڑی جو ہے، چاہے بس ہو، نہیں کلومیٹر وائز نہیں ہے، کلومیٹر وائز ہے بالکل. اپ ٹو 2 کلومیٹر کتنا ہے، اپ ٹو 5 کلومیٹر کتنا ہے، اپ ٹو 7 کلومیٹر کتنا، اپ ٹو 10 کلومیٹر کتنا، وہ باضابطہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے. تو جنرلی ایک شکایت ہے کہ نہیں لیتے ہیں 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی. جہاں تک میں نے سری نگر میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے جتنی ریٹ بنتی ہے اس سے کم ہی لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیتے. یہ میں نے خود سے گراؤنڈ پہ دیکھا ہوا ہے. کہیں ایک آدھ کہیں شکایت کوئی ایک روگ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. ایسے کیسز میں اگر ہمارے پاس بھی کوئی شکایت آتی ہے اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. بٹ جہاں تک میں نے اپنے خود ذاتی طور پہ سری نگر کا سروے کیا ہے، اگر کہیں 22 روپے ریٹ بنتا ہے وہ 20 روپے ہی لیتے ہیں. فریکشنل اماؤنٹ ہمیشہ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ پیسنجر کو ہی جاتا ہے. شاہنواز صاحب، یہ جو لائسنسز آپ دیتے ہیں لوگوں کو، اس کے بارے میں جنرلی آپ کی آفس کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ لوگوں کو بائی پوسٹ یہ ملے گی، لیکن ایک شکایت یہ ہے کہ لوگوں کو 6 مہینے 7 مہینے تک لائسنس نہیں ملتی بائی پوسٹ. دیکھیں نذیر صاحب، ہم لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھے تھے تو یہ ایشو تب بھی تھا، کیونکہ 1.5-2 سال سے کسی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے سرکاری پروسیجرز، آپ بھی سرکار میں کام کرتے ہیں، یہاں ایک ٹینڈرنگ کا باضابطہ پروسیس ہوتا ہے. سرکار میں ویسے پروسیس نہ ہو تو کہیں نہ کہیں غلط ہونے کا بھی احتمال رہتا ہے. تو باضابطہ ایک پروسیجر ہوتا ہے ٹینڈرنگ کا. کچھ وجوہات سے وہ 1.5-2 سال تک وہ ٹینڈرنگ نہیں ہو پائی تھی. پھر گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ جتنی بھی 1.5 سال سے بیک لاگ لائسنسز ہیں، وہ ہمارا ایک CHC سینٹرز ہمارے ہیں، IT ڈپارٹمنٹ کا ایک کمرشل ونگ ہے، ان کو دیا گیا، آؤٹ سورس کیا گیا کہ وہ اب لائسنس کی پرنٹنگ کریں گے. میرے خیال سے 2 لاکھ کے قریب لائسنسز پینڈنگ تھے پچھلے 2 سال سے جو جمع ہوئے تھے. اس میں لائسنس کی تو پرنٹنگ ہو چکی ہے. پوسٹل ڈپارٹمنٹ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، ان کی کیپیسٹی ہے ڈیلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی، ان کی لمیٹیشن ہے. تو اس وجہ سے جتنی پرنٹ ہو رہی ہے اتنی آگے ڈیلیور نہیں ہو پا رہے. ایک وجہ یہ ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس ایکسپیڈینسی سے نہیں ہو پایا جس سے ہم چاہتے تھے. دوسرا، جب ہم یہ 2 لاکھ لائسنسز کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے اس ایجنسی کو دینے کے لیے، اس میں کہیں ایک سنیگ ہے جو ہم نے اب بائی ناؤ ہم نے پلگ کیا ہوا ہے.
اس میں کچھ ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہوا تھا اور کچھ ڈیٹا مس ہوا تھا. یہ آئی ٹی کے کچھ کہیں ہوتا ہے, گلچ آ جاتا ہے. تو لیکن میں ایشور کرتا ہوں کہ موسٹ آف دا کیسز میں لائسنس جا چکا ہے یا جانے والا ہے. جہاں جہاں یہ کہیں کہیں ایک آدھ کیس جو مس تھا, ایسا بھی ہوا کہ کچھ کو 2 لائسنس بھی مل گئے اسی گلچ کی وجہ سے. ہم نے یہ ایشو اس ایجنسی کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے. دے آر ایٹ اٹ ڈے نائٹ, وہ کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آئندہ جا کے ہم اس پہ بھی امپرومنٹ کر رہے ہیں اور بالکل عنقریب ہمارا اس پہ بہت سموتھ, جیسے لائسنس پرنٹنگ ہوتی تھی ویسے لائسنس پرنٹنگ ہو رہی. چلو سبھی کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم منظور صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. کچھ سمے پہلے آپ نے جو آن لائن کیب سروس ہے سری نگر میں اس پہ کریک ڈاؤن کیا تھا جگنو وغیرہ پر, ابھی بھی چل رہی ہیں سروس. آپ بتائیے سر یہ آتھرائزڈ ہیں فرام یور آفس اور ناٹ؟ کچھ ہیں آلہ ہے, نووو ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے؟ آپ اپنا تعارف دیں گے؟ ادریس احمد وانی بانی پورہ سے سر. جی, کچھ دیر پہلے تک جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا تھا, یہ جو کیب والے تھے یہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھے تب, اسی لیے ہم نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا تھا. اس کے بعد جتنے بھی آپ نے نام لیے کیب سروسز کے, یہ سب آج کی ڈیٹ میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ باضابطہ رجسٹرڈ ہیں. جو پرانی اسکیم تھی اس میں پرائیویٹ گاڑیوں کو ان کے ساتھ اجازت نہیں تھی چلنے کی. جب اس کے بعد نئی اسکیم آئی, نئی اسکیم میں پرائیویٹ گاڑیاں بھی ان کے ساتھ الائی کر سکتی ہیں, وہ دن میں 4 ٹرپ سٹی میں لے سکتے ہیں یا انٹر سٹی 2 ٹرپ لے سکتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سروسز جو ہیں باضابطہ آتھرائزڈ ہیں, لیگل ہیں, ان کے پاس لائسنس ہے. جس لائسنس لینے کے لیے انہوں نے کچھ لوازمات جو ہمارے ساتھ تھے وہ بالکل پورے کیے ہوئے ہیں. ہر 6 مہینے بعد ان کا پیریوڈیکل ریویو ہوتا ہے, کیا وہ ان لوازمات پہ اترتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے انپٹ ہے پبلک سے, یہ بہت ہی اچھی سروس دے رہے ہیں ہمارے شہر میں. اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ہاں ایگریگیٹر سروس آپ جیسا جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں آپ کے, اولا ہیں, اوبر ہیں, وہ بھی آ چکے ہیں, وہ بھی پک اپ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اوور جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے یہاں یہ ایک سہولیت کا ذریعہ بن گئے ہیں. تو وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تب یہ ریگولر تھے, تبھی ہم نے کریک ڈاؤن کیا تھا. آج کی ڈیٹ میں جو بھی ان کی لوازمات تھی سرکار کے لیے کرنی تھی ضروری رجسٹریشن, یہ کر چکے ہیں. شنوار صاحب, آپ سکول بسز کے لیے پرمٹس الاٹ کرتے ہیں. جی, سکول بسز کے لیے آپ نے کیا پیرامیٹرز رکھے ہیں, کس طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے, اسکول بسز میں ایک تو جنرل کسی بھی کمرشل گاڑی کے لیے جو بھی لوازمات ہیں, گاڑی فٹ ہونی چاہیے, میکینیکلی فٹ ہونی چاہیے, اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اسکول بسز کے معاملے میں سر ایک کالر لے رہے ہیں. جی جی پلیز. ہلو, کالر فرسٹ. ہلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. بلال احمد ہبا قدر. جی, بلال احمد ہبا قدر سے. جی 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 پوچھیے سوال. میں آئی ٹی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ اسٹیج کیریج پرمٹ اور کانٹریکٹ کیریج پرمٹ میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اسٹیج کیریج اور کانٹریکٹ کیریج ایک ہی روٹ میں چل سکتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو بلال صاحب. دیکھیے, ایک تو اسٹیج کیریجنگ اس پرمٹ کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل بسز کے کیس میں لال چوک سے بس سروس شروع کرتا ہوں بارہمولہ تک. یہ سواری لال چوک سے بٹمالو تک کی بھی اٹھا سکتا ہے, پھر بٹمالو میں سواری چھوڑ کے شالٹینگ تک ایک اور سواری اٹھا سکتا ہے, شالٹینگ میں چھوڑ کے شالٹینگ سے بارہمولہ لے سکتا ہے. ایسے والی اسٹیج کیریجنگ جو کرتے ہیں بسز جو کرتے ہیں, ان کو ہم اسٹیج کیریج پرمٹ دیتے ہیں, جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سروس مکمل نہیں ہو سکے, جس میں بیچ میں سٹاپس بھی ہو سکتے ہیں. کانٹریکٹ کیریج سروس وہ ہوتا ہے کہ جہاں میں نے لال چوک میں پوری بس یا پوری ٹیکسی بک کی اور مجھے ڈراپ دینا ہے بارہمولہ میں, یہ راستے میں کہیں نہیں رکے گی. تو یہ یوزولی ٹیکسیز کے لیے ہوتا ہے. میں نے ٹیکسی فل ڈے پہ بک کی اپنی گلمرگ کے لیے, یہ صرف میرے ماتحت ہے. اسٹیج کیریجنگ میں پبلک جو ہے وہ آتا جاتا ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے, ایگزٹ انٹری اس میں بس میں ہوتی رہی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے اسٹیج کیریج اور کانٹریکٹ کیریج پرمٹ میں. اب جب چونکہ میں آپ کو بیسک پروسیس سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہے, تو یہ پاسبل ہے کہ ایک ہی روٹ پہ کانٹریکٹ کیریج گاڑی بھی چل سکتی ہے اور اسٹیج کیریج گاڑی بھی چل سکتی ہے. کریکٹ, ویری ویل ایکسپلینڈ سر. سر, یہ جو آپ سکول بس کی بات کر رہے تھے. جی, میں بات کر رہا تھا سکول بسز کی. روٹین پیرامیٹرز کے علاوہ سکول بسز کے طور پہ ہم احتیاطاً اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ کچھ اور ایڈیشنل لوازمات رکھیں. لائک آپ کی بس کا کلر الگ ہونا چاہیے, یلو کلرڈ بس ہوتی ہے. بس پہ پرومیننٹلی لکھا ہونا چاہیے کہ اسکول کو بلانگ کرتی ہے. اس کا ٹیلی فون نمبر ہونا چاہیے.
اندر سیٹنگ ارینجمنٹ اگر بچے 12 سال سے نیچے ہیں تو آپ کی 10 سیٹر گاڑی میں 15 بچے آپ بٹھا سکتے ہیں. اگر 12 سال سے اوپر ہیں تو 10 سیٹر گاڑی میں 10 بچے ہی بٹھا سکتے ہیں. دے آر ٹریٹڈ ایز این ایڈلٹس. تو اسی طرح سے وہاں میں فائر سیفٹی کا اکوپمنٹ ہونا چاہیے, واٹر کا انتظام ہونا چاہیے, فرسٹ ایڈ باکس, گرلز فرسٹ ایڈ باکس اندر سے ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ایڈیشنل لوازمات ہیں جو سپریم کورٹ نے کہیں باضابطہ کئی ججمنٹس میں الگ الگ کر کے بھی ہمارے لیے رکھی ہیں. تو ان سب کا پالن کیا جاتا ہے. جب ان کی فٹنس کی جاتی ہے اسکول بسز کی تو اس ٹائم پہ یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ اسکول بسز کے کیس میں ہمیں تھوڑا زیادہ ہی محتاط رہنا پڑتا ہے, بیکاز دے آر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ٹرانسپورٹنگ آور فیوچر. تو اس میں اس کے اپنا باضابطہ ایک ٹرانسپورٹ مینیجر ہونا چاہیے جو بچے کا خیال رکھے گا یہ اترا ٹھیک سے اترا. تو یہ سب چیزیں ان کا ہم کوارٹرلی آڈٹ کر لیتے ہیں اسکولز میں جا کے. کبھی بھی چل رہا ہے اس کوارٹر کا آڈٹ. تو اسکول کے کیس میں obviously ہمیں ضرورت سے زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. سر we have a call online. ہیلو ہیلو, وعلیکم السلام, اپنا تعارف دیجیے صاحب. میرا نام عبد المجید کھوکھر ہے, میں یہاں وائلو کوکرنار میں رہتا ہوں سر. جی مجید صاحب فرمائیے. مجھے جو شاہ نواز صاحب ان سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جو ہینڈیکیپڈ لوگ ہوتے ہیں نا, معذور لوگ, جی, تو ان کے لیے جو روڈ ہے اس پر کوئی انتظام نہیں ہوتا اور کرایہ تو فل لیتے ہیں, جبکہ اس کے لیے اسکیم ایک ہے رکھی مرکزی سرکار نے کہ ان کو کرایہ کم ملنا چاہیے اور ایسی گاڑی ہونی چاہیے جس میں یہ آ جا سکے. تو ہمیں بہت دقت ہوتی ہے اور کرایہ بھی ہم سے فل لیا جاتا ہے. پھر نام کیا بتایا آپ نے؟ سوری. مجید صاحب. میرا نام عبد المجید کھوکھر ہے سر, وائلو کوکرنار. مجید صاحب شکریہ, آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے پہ بات کی. ہینڈی کیپڈ کا جہاں تک آپ نے فیئر ریٹ کا ذکر کیا, اس میں باضابطہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے, ان کو ہاف ریٹ دینا پڑتا ہے. تو جی, لیکن ہمارا مانتا ہے کوئی نہیں ہے جب ہم گاڑی میں کہیں جاتے ہیں. جہاں بھی اگر ہے آپ کو ہمارے نمبر ہیں, ہمارے گریوینس نمبرز ہیں, آپ کو ہمارے ساتھ شکایت کرنی چاہیے. آپ کا حق بنتا ہے, آپ 50% فیئر ہی دے دیں گے, وہ آپ کو سرکار نے ایک سہولیت رکھی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بسز میں ایک اسپیشل فیچر ایڈ کرنے کا بات کیا, جو ہماری نئی بسز, اب فار ایگزامپل ہم نے اسمارٹ سٹی میں سری نگر کی بسز, ان میں باضابطہ ہم نے پروویژن رکھا ہے کہ ان میں سے آپ کی جو اسپیشلی ایبلڈ ہمارے ایک طبقہ ہے, کلاس ہے ہماری سوسائٹی میں, ان کے لیے باضابطہ پروویژن ہے. ان کے لیے وہ اب ڈسینڈ کر جاتا ہے ایک سیٹ اور اس پہ سیٹ سے ان کو اپ لفٹ کیا جاتا ہے. تو لیکن پرانی گاڑیوں میں نہیں تھا, تب اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اب جا کے مجھے لگتا ہے ان قریب شاید گورنمنٹ بھی ہم اس لیول تک پہنچ جائیں گے جہاں گورنمنٹ ہر ایک بس کے لیے مینڈیٹری کر دے گا. لیکن ابھی جو سرکار میں ہم جو بسز ہم خرید رہے ہیں اس میں ہم انشور کریں کہ یہ پروویژن ہو اسپیشلی ایبلڈ بندوں کے لیے. شاہنواز صاحب, آپ روٹ پرمٹس دیتے ہیں مختلف ایریاز میں, کشمیر میں جہاں گاڑیاں چلتی ہیں پبلک کو فیچ کرنے کے لیے, جی, لیکن آج بھی یہ کئی جگہوں سے شکایت ہے کہ ان ایریاز کو ٹچ نہیں کیا گیا, بھی وہاں گاڑیاں سروس نہیں ملتی ہے, یا اگر آپ نے دی ہے وہاں سروس تو وہ بس ڈرائیورز وہاں نہیں چلتے ہیں, اپنے منمانے روٹس پہ چلتے ہیں. یہ شکایت کسی حد تک حق پہ جانب ہے, ہوتا ہے. جب ہم روٹ پرمٹس دیتے ہیں, یہاں ایک روٹ پرمٹ کی پالیسی ہے, وہ ہم ایریا بیسڈ دیتے ہیں. ایسٹرن کشمیر, ویسٹرن کشمیر, ایسٹرن سری نگر, ویسٹرن سری نگر, آپ نے سنا ہو. جی, تو جب ہم ایسٹرن یا ویسٹرن کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ان علاقوں میں ان بس سری نگر سے جا کے یہ اس علاقے میں کہیں بھی چل سکتے ہیں. اب کچھ اس معاملے میں کچھ ذمہ داری, جب سرکار نے یہ پالیسی ڈیسیجن لیا کہ ہم ایریا بیسڈ اپروچ کے حساب سے روٹ پرمٹس دیں گے, اس کے بعد جو ہماری ٹرانسپورٹ یونینز یہاں ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ایریا میں کوئی بھی روٹ ایسا نہ ہو جہاں سروس معقول نہ ہو. جی, تو ایسی شکایتیں ہمارے پاس جہاں بھی آتی ہیں ہم اس کا ازالہ کر لیتے ہیں ٹرانسپورٹ یونینز کے ساتھ. میں آپ کے ذریعے سے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اگین آج معتبانہ اپیل کروں گا تمام ٹرانسپورٹ یونینز سے, چونکہ آپ نے ایریا بیسڈ روٹ پرمٹ لیا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے اس ایریا میں ہر ایک روٹ پہ ٹرانسپورٹ میسر کرنے کی ذمہ داری آپ پہ بیسیکلی ڈالی ہے. تو آپ اس میں کوئی کوتاہی نہ برتیں, ہر ایک روٹ پہ اپنی مناسبت سے, کہیں زیادہ گاڑیاں لگیں گی, کہیں کم گاڑیاں لگیں گی, ہر ایک جگہ پہ گاڑی پہنچائیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 20-30 سال آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی. جی,
आए दिन हड़ताल होते थे, सर्वाइवल मुश्किल बन चुका था, गाड़ियां नहीं थी। पिछले एक साल 2023-24 में और अभी तक जून तक मैंने सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का, मेरे पास इमीडिएट डाटा है, आज दिन में ही देख रहा था, 250-260 के दरमियान नई बसेस ऐड हुई हैं, जो एक नई बात है। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं था, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इस सेक्टर। जी जी। मैंने पिछले एक साल के तकरीबन मार्च 23 से लेके एक साल से ज़ायद हो गया, तकरीबन हमने सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में 4000 नए टैक्सी परमिट्स दिए, जो लोगों ने नई इन्वेस्टमेंट की, फ्रेश गाड़ियाँ, इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियाँ खरीदी और उनका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट लिया, जिससे हमारा जहाँ टूरिज़्म का जो ट्रांसपोर्ट है उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ। और जो कम से कम 600-700 करोड़ की लोकल इन्वेस्टमेंट है, ये जो नई गाड़ियाँ आ गई। तो इट ऑल स्पीक्स अबाउट द रिवाइवल ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो जो ये परेशानियां कहीं कहीं थी कि किसी एक गांव में, किसी एक दूर दराज इलाके में गाड़ी नहीं थी, ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता जा रहा है। लेकिन मैं हमेशा हमारे ARTOs के साथ जब भी मीटिंग होती है, श्रीनगर पे तो मुझे नज़र है, मेरी नज़र में श्रीनगर में जितने भी एरियाज़ आए, एक जैसे मैं आया, मुझे खेमनी चौक से एक डेलीगेशन आ गया पहले ही दिन जब दफ्तर में था, मेरा रूट है वहाँ से, तो कहा हमारे यहाँ सर्विस नहीं है। आज की डेट में मैं खुद भी वहाँ उस रोड से अक्सर जाता हूँ, रेड बस भी चलती है, सोमो भी चलती है, आपकी प्राइवेट मिनी बस भी चलती है, ऑटोज़ भी हैं, कन्वेंशनल ऑटोज़ भी हैं, पीपल हैव चॉइस। ये बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ दूर दराज इलाकों में ये अब भी है परेशानी। मैंने तमाम ARTO साहिबान को डायरेक्शन दी हुई है कि आप सर्वे करें ऐसे इलाकों के, एक रैशनल सर्वे करें और नुकासी करें ऐसे इलाकों की जहां ट्रांसपोर्ट सर्विस या नहीं है या कम है। उस सूरत में जितने भी इकदाम हमने करने हैं हम करने के लिए तैयार। शाहनवाज साहब कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम गुलाम मोहम्मद लावरो है। जी गुलाम साहब फरमाइए। हाँ जी सर, हमने पिछले साल एग्जाम दिया लासन के लिए, मैं सर से बात कर रहा हूँ, तो अभी लासन नहीं पहुँचे, इस साल भी नहीं पहुँचे लासन। मुझे लगता है मैंने इस सवाल का जवाब दिया कि आपकी लासन ज़रूर पहुँचेगी, यू बी एश्योर्ड। तब तक मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एक डिजी लॉकर की ऐप है अपने मोबाइल पे, आपके पास सेल फोन होगा आज जो हम यूज़ करते हैं, डिजी लॉकर की ऐप डाउनलोड करें। सेल फोन है मगर छोटा है, मगर सर मैं एक साल हो गया वेट करते हुए, अभी लासन नहीं आई। मैंने डिटेल में इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि हम पूरा डिपार्टमेंट जो है, इस जो ग्लिच हुआ था बीच में 1-1.5 साल का गैप था जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस डिरेल हुआ था, हमारे तमाम जो एफर्ट्स हैं, हम सब लोगों के जम्मू से लेके यहाँ तक ये पूरी यूटी का इशू था, हम इसमें लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इसमें आपको जल्दी आपको लाइसेंस पहुँच जाएगी। सर ये रूट्स की जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पिछले सालों में नेशनल रूट परमिट इनको मिला है, लेकिन वो आउटसाइड J&K स्टेट ऑपरेट नहीं करती, वो गांव में करती हैं या मोस्टली इनको शहर में ज़्यादातर देखा गया है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर वो फेच करते हैं, वो मूव करते हैं रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम्स भी बहुत हुए हैं। उनको आपके और स्टाफ की लैंग्वेज में आवारा सोमोज या आवारा ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ परमिट्स। एक तो हो गया लोकल परमिट आपका, फिर हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट का परमिट मिलता है ऑटो उसको लेके, दूसरा हो गया ऑल J&K परमिट। अगर जो मैंने आपको बात की, मैं क्लासिफिकेशन बताता हूँ। एक हो गया डिस्ट्रिक्ट परमिट फॉर एग्जांपल, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट परमिट कन्वेंशनल टर्म में कहेंगे। एक हो गया आपको ऑल J&K परमिट, एक नेशनल परमिट होता है। हर एक परमिट की अपनी अपनी कंडीशन है। करेक्ट। लोकल आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में चल सकता है, ऑल J&K आपको J&K के किसी कोने में भी चल सकता है, और नेशनल परमिट हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में जा सकता है। बिल्कुल। अभी डिपेंड्स ऑन द एस्पायरेंट कि आप किस तरह का परमिट चाहते हैं। अगर आपके पास नेशनल परमिट है, नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग कॉन्ट्रैक्ट कैरिज इन J&K आल्सो। ठीक है, लार्जली उसने परमिट लिया होगा इंटरस्टेट, हो सकता है टाइमली वो इंटरस्टेट बिजनेस नहीं करता, बट स्टेज कैरिजिंग वो नहीं कर सकता। अगर कहीं नेशनल परमिट वाला स्टेज कैरिजिंग करता है तो ऐसे केसेस तो मेरे टेबल पे कभी ऐसा एम्पिरिकल केस फिजिकली आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसे केसेस हैं जिस की तरफ से भी आपके पास ये खबर पहुंची है, वो हमें इन गाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन कराएं, वी विल रेस्ट्रेन देम। ऐसा नहीं है कि उनको स्टेज कैरिजिंग करने देंगे। We have a caller, sir. Hello. जी। हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। सर मैं पौंदे से बोल रहा हूँ, अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ। मजीद साहब फरमाइए। सर स्मार्ट सिटी जो गाड़ी हमारे चल रहा है गांधरबल तक, पहले ज्यादा है पौंदे तक, अब चल रहा है गांधरबल तक। वो पुराना ओल्ड रोड है, उस टाइम में वहाँ गाड़ी कोई नहीं चल रहा है जी। हाँ, वहाँ तो पुराना रोड है, हमको 1 किलोमीटर जाना है नबी फुट रोड पर। शाम के वक्त हमको गाड़ी नहीं मिलता है। गांधरबल का सर्विस चल रहा है, शाम 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं आ रहा है ओल्ड रोड में। वो यही स्मार्ट सिटी वाली बस, क्या स्मार्ट सिटी वाली बस आप कह रहे हैं कि नहीं? स्मार्ट सिटी बस अगर यहाँ वहाँ से नए फुट से जाएंगे अंदर, वहाँ से फिर ओल्ड रोड से वापस जाएंगे श्रीनगर, पर वो नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह से आपका सवाल समझा नहीं, जहाँ तक मैं बना पाता हूँ आपका जी सर ये आपका कहना ये है कि गांधरबल अधूरे रास्ते तक सिटी बस चलती है, ये स्मार्ट सिटी बस गांधरबल तक पूरा जा रहा है। पहले जाते हैं पौंदे चौक तक, अब जा रहा है गांधरबल, अब जा रहा है गांधरबल। गांधरबल से वापसी में वो उसको आना था ओल्ड रोड से सोरा के सिक्किम की तरफ, वो जाते हैं फिर नदी के रोड से वापस। हमको जाते 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती हम लोगों को। देखिए मैं इसको इमेजिन नहीं कर पाता हूँ आपको क्या दिक्कत है, लेकिन मैं ज़रूर ARTO साहब को बताऊंगा कि वो स्मार्ट सिटी की बस जो गांधरबल जाती है उसमें जो भी इश्यूज हैं, जिस तरह से अगर कहीं रूट में रीएडजस्टमेंट करने की जरूरत है लोगों की बहबूदी के लिए। सर इशू एक बात है ना सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कश्मीरी में बात कर कशिर पढ़ कर कत समझा मैं कशिर पढ़। सर हमारे जो पुराना गाड़ी मैं देखो के रास्ते से गाड़ी जा रहे हैं गांधरबल कशिर पढ़ कर गांधरबल पे गाड़ी वापस नहीं नाम तक नहीं। फिर जो ओल्ड रोड के गाड़ी है ना, वो ओल्ड रोड में गाड़ी नहीं चलते दिन भर। अच्छा, कोई नया रोड गांधरबल के लिए बना है तथ रोड पे स्मार्ट सिटी बस पका पुराने रोड बना किया, पुराने रोड सिक्किम में बसोरा सोरा से रोड आते ना, उसमें गाड़ी नहीं चलते है। अच्छा तुझ वना तुहन ये वन कि नमत फुटस पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल की प्रेन अहमद नगर अंदर किन रोड अहमद नगर बचपूर किन गसान आचार लेकस मैं आव समझ बह कर नोट बह वुना बह सोजन ARTO तौर बह वुच तत क्या दिक्कत अगर गाड़ी सारे नईस रोडस पे गसान कह गाड़ी गसन पुरानिस रोडस पे गसन। ठीक शहनाज साहब, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे गाड़ियों की लाइफ की जी, तो आपने कहा था, फरमाया कि 15 साल गाड़ियों की नॉर्मली लाइफ है। देखिए यहाँ फिर एक्सटेंशन मिलते हैं गाड़ियों को, पहले 5 साल हो गए 20 साल, उसके बाद एक और एक्सटेंशन 25 साल। जी इसमें कोई बार नहीं है, 25 के बाद भी अगर गाड़ी फिट है तो 30 साल भी हो सकता है। तो सर यहाँ बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, आप ऐसे पुरानी गाड़ियाँ चलाएंगे, ये कश्मीर तो जंक यार्ड बनेगा। ऐसे 25 साल तक जो गाड़ी चलेगी उसकी हालत क्या होगी? एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, किसी स्टेट में गाड़ी की लाइफ क्या होगी, एक गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन थोड़ी देर पहले कह रहे हैं किसी स्टेट में 10 साल भी है। दिल्ली में डीजल की गाड़ियों को 10 साल बंद किया है, दिल्ली की सूरत हाल को देख के। फिर वही गाड़ियां यहाँ आती हैं बिक के। बेशक हमारा जो यहाँ है, हर गाड़ी का जो है पोल्यूशन चेकअप भी होता है, मैंडेटरी पोल्यूशन चेकअप होता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ व्हीकल एंड द एज ऑफ द व्हीकल। तो इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू द पोल्यूशन क्लियरेंस। तो दिल्ली जैसा शहर और हमारे शहर में बहुत फ़र्क है अभी। मुझे यकीन है कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट को एक पॉइंट पे लगेगा कि हमें इस पे बार करना चाहिए, वो ज़रूर कर देंगे। लेकिन आज की डेट में ऑल दीज अप्रूवल्स और लीगल सब्जेक्ट टू पोल्यूशन क्लियरेंस, और पोल्यूशन क्लियरेंस तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिटनेस होता है गाड़ी का। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, अपना तारुफ दीजिए साहब, सुन रहे हैं आपकी बात। सर मे नाव रियाज अहमद तोफी बस बटमाली पे। जी रियाज साहब बनियो। मे जनाब सवाल RTO साहबस मे 5 फरवरी फिटनेस कर्मुत, मे 14,000 रुपये पेनल्टी लजमत, 600 रुपये फीस। ठीक अब कंप्यूटर्स पे शोई गसान मेन फीस। मे गई 4 रेत RTO चक्कर लगान, मे वन तह शो गसान फीस अत मे योर पेनल्टी खसान अख दो पेनल्टी खसान। तो क्या नाव वनु में? बिलाल साहब, रियाज अहमद सोफी। रियाज साहब आप मेरे ऑफिस में आए हैं। ये एक बहुत ही रेयर केस है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम अब हमारे तब तमाम सिस्टम जो है ऑनलाइन है, इसमें कभी कोई बदकिस्मती से एक ऐसा केस फंसता है नजीर साहब कि
جب اس نے اپلائی کیا سافٹ ویئر میں اپڈیٹ ہوا, اس کی اپلیکیشن میں کوئی سنیگ آ گیا, ٹیکنیکل سنیگ, اور یہ پھنس گیا جو میرے ARTO یا بورڈ پہ جتنے بھی ممبرس ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک سافٹ ویئر کوڈ میں جو اس گاڑی کو پھر ریلیز کرنے کا جو پروویژن ہے, اس کا باضابطہ ایک لاہ عمل ہے. ایک ٹکٹ ریز کرنی پڑتی ہے, یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جاتی ہے, وہاں سے NIC کو جاتا ہے, NIC سے NIC ہیڈ کوارٹر کو جاتا ہے, اور NIC ہیڈ کوارٹر سے حیدرآباد میں جو یہ کوڈ لکھتا ہے سافٹ ویئر کمپنی, وہ اس کو فکس کر کے دیتے ہیں. آپ میرے پاس آ جائیے, آئی ول انشور کہ آپ کی کیس میں ٹکٹ ریز ہو جائے اور آپ کا مسئلہ جلدی سے جلدی سالو ہو جائے گا. آئی ایم سوری بٹ یہ کچھ سسٹم کی دقتیں ہیں کہ سافٹ ویئر میں کبھی ایسا ایشو ہوتا ہے, آپ کے موبائل میں بھی کبھی بگ ہو گیا, اچانک سے بلاک ہو جاتا ہے, ہیٹ اپ ہو گیا, ہینگ ہو جاتا ہے. یہ آپ ایسی سچویشن سمجھے کہ آپ کی اپلیکیشن کہیں سسٹم میں ہینگ ہوئی ہے, اس کو ریلیز کرنے کے لیے مجھے باضابطہ حیدرآباد تک ایک پراپر چینل کے ذریعے پہنچنا ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے. تو آپ آ جائیے, میں آپ کو ایشور کرتا ہوں, میں آپ کے کیس میں ٹکٹ ریز کروا دوں گا اور اس ایشو کو سالو بھی کروا دوں گا. ایک انڈیویجول معاملہ ہے آپ کا. سر ایک اور کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سے عرض کرا کہ یہ زن TRC ٹو سورا روٹ یا گاندربل روٹ اتھ تھومت سمارٹ بس 817 نمبر. اگر آپ مہربانی گھا کہ TRC ٹو سورا تانی گھن بس اخ ایڈجسٹ آسان کہ بیمارن ملے واریاہ بینفٹ تمہ. تہد مطلب 14 نمبرس پہ کرو اس گاڑی انکریز. 14 نمبرس کرو گاڑی انکریز. سو گاڑی گھر سو مٔنٛزۍ ونان بس سورے تام گاندربل نسا چھ کہین. مسئلہ اگر یہ سری نگر TRC تان سورا تام بدل کھانا نمبر یہ ات روڈس SMS یا کہ سورا ات ملے بیمارن واریاہ بینفٹ. اس نش ٹوٹل ونس تان 75 گاڑی 9 میٹر سے بیس 15 گاڑی 12 میٹر گاڑی کوشش کرم ڈسٹریبیوٹ ہر أکس علاقس مز تیز اگر نا أکس علاقس مز تراو تتک لوگ نالان آسان تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اکویٹیبل تھوڑا ڈسٹریبیوشن ہو. لیکن میں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھتا ہوں. سورا انسٹیٹیوٹ والا جو روٹ ہے اس میں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے اور لوگ ڈسٹریس میں ہوتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ 14 نمبر روٹ پہ گاڑیاں ہم بڑھا دیں گے. شکریہ. سر سننے میں آیا کوئی اسمارٹ کارڈ آپ ایشو کرنے والے ہیں, کیا ہے یہ کوئی سلسلہ؟ اسمارٹ کارڈ ان دا سینس ہم نے لائسنس میں ابھی ایک QR کوڈ انٹروڈیوس کیا ہے. ناٹ ٹیکنیکلی وہ اسمارٹ کارڈ نہیں ہے, لیکن ایک کوشش ہو رہی ہے. اسمارٹ کارڈز تھوڑا کاسٹلی ہیں. اگر ہم نے کبھی اسمارٹ کارڈ انٹروڈیوس کر بھی دیا تو اس کے لیے لوگوں کو وہ پیسہ جو ہے ابھی 100 یا 150 روپے کا جو فیس ہے وہ شاید وہ بھی بڑھ جائے اس کے ساتھ ساتھ, لیکن اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں. اس میں چپ ہوتا ہے, بیسیکلی ایک چپ ہوتا ہے. پریکٹیکلی اس کی اتنی زیادہ سگنیفیکینس نہیں ہے, لیکن کچھ اسٹیٹس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. جب بھی ہمارا اسٹیٹ بھی اڈاپٹ کر لے گا, لیکن اس کا برڈن تو آخرکار لوگوں پہ جائے گا. پریکٹیکل یوٹیلیٹی زیادہ نہیں ہے. اٹ از اسمارٹ بٹ ناٹ اینی اسمارٹ فرام دا اینی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو, کیونکہ آج آپ کا نمبر ہے, آپ کے پاس گاڑی کا نمبر ہے. فار ایگزامپل آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر ہے. اگر آپ مجھے باہر ملتے ہیں, میں ٹرانسپورٹ آفیسر, میں آپ کو بتاؤں لائسنس دے دو, آپ کے پاس اگر صرف لائسنس کا نمبر آپ کو یاد ہے, میں اپنے موبائل سے چیک کر سکتا ہوں اس لائسنس نمبر کی ویرسٹی کیا یہ آپ کی ہے یا نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اسمارٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کریکٹ. تو مجھے نہیں لگتا, بٹ اگر ہوتا ہے اچھی بات ہے. جب گورنمنٹ کا پالیسی ڈیسیجن ہوگا ہم اسمارٹ کارڈ بھی انٹروڈیوس کریں. سر ایک کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی مالورا شالٹین پہ جی, مگر یپ کہین تہ سمارٹ گاڑی یپ نہ میگا گاڑی پکان مالورا. مالورا اچھا. شالٹین مالورا اچھا بانڈی پورہ روڈ. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان گٲڑۍ تَتھ گژھِ سٔروِس؟ یپٲرۍ گوٚژھ سمارٹ گٲڑۍ پکٕنۍ, نہ چھِ ییٚتہِ یِم حظ میٹاڈار تہِ پکان کِہیٖنۍ تہِ, تِم چھِ 2 کِنہٕ 3 پکان. صبح شام چھِ ییٚتہِ واریاہ دِقت یِوان اَسہِ مُلٲزمن. مےٚ حظ چھُ آلریڈی یہِ چھُ پتہ, یہِ چھُ مےٚ واریاہو لوٗکو مےٚ تام واتنومُت تہِ. اِنشاءاللہ یِن اَسہِ بیٚیہِ سمارٹ گاڑِ تہٕ مالورا یُس چھُ یہِ تہِ کرو اِنشاءاللہ أسۍ کور. سر یہ جو آپ کے وہاں سے رجسٹریشن نمبرز ملتے ہیں, اس کے بعد وہ رجسٹریشن پلیٹ وہیں بنتی ہے آپ کے آفس میں؟ اگر ڈیلر سے آپ گاڑی لیتے ہیں, آج کی ڈیٹ میں ڈیلر سے بنتی ہے. اس میں جو ایک وہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چپ لگا, یہ از اے فیکٹ؟ نہیں, وہ تھوڑا سیکیورٹی ایمبیڈڈ فیچر ہے. ایسا چپ نہیں ہے کہ وہ ہم مانیٹر کر پائیں پھر گاڑی کو, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کی پریویسی از آلویز یور پریویسی, اس کو کوئی بریچ نہیں کرے گا.
बट उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं एम्बेडेड विच वी कॉल एज HSRP नंबर प्लेट्स जो हैं, जो 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुए यहाँ। कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पे या बाकी कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में हमें कहीं डिग करना पड़े इस गाड़ी का, तो वो प्रोविजंस हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम आपकी सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं कि हमारे पास आपके पास कोई चिप देते हैं और आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर कॉलर जुड़े हैं। हेलो अनस जी जी, मैं यहाँ बादीपुरा चाडरा से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है? सर गुलजार अहमद नाम है मेरा। जी गुलजार साहब फरमाइए। सर जब से आप ऑफिस में आए तो काम माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है सर, और जो लाइसेंस के लिए हमें परेशानी होती थी तो वो आप घर ही पहुंचती है, उसके लिए आपको मैं पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं सर। बाद में जो चाडरा से हम 3 किलोमीटर की दूरी पे है सर, हम चाहते हैं जो ये बस चल रही है ये थोड़ा बादीपुरा तक भी बढ़ जाए तो ठीक रहता सर। आपका मसला भी मेरे जहन में ऑलरेडी किसी ने डाला है कि बादीपुरा तक रेड बस जानी चाहिए, तो जैसे ही रेड बसों की इंशाल्लाह तादाद बढ़ जाएगी ये सब मामला जो है ये एड्रेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैंने SRTC को बोला हुआ कि वहां तक एक सर्विस चला। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शहनवाज साहब, एक कंप्लेंट है काफ़ी लोगों की जिसमें मैं भी शामिल हूँ जी। किसी शख्स ने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनी, लेकिन फ़ोन नंबर उसने किसी और का या गलती से उसमें आ गया या उसने डेलिबरेटली लिखा। नतीजा यह है जब उसकी वायलेशन होती है उसके वो चालान के फाइन्स किसी और के आते। मेरे पास अभी तक 10-12 आ गए। मैं कई बार मैं खुद आपका नंबर किसी ने गलत लिखा है, मेरा नंबर किसी ने दिया है, और ऐसा मुझे और भी कई लोग मिले। इसी सिलसिले में मैंने, मुझे लगता है 10-20 दिन पहले हमारे यहाँ हमारे शहर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन होने जा रही है। वी कॉल दैट एज ITMS, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी जितनी भी रेड लाइट्स पूरे शहर में हैं तकरीबन 64 पॉइंट्स पे, उन पे हमने स्मार्ट सिटी के ज़रिए से हाई एंड कैमराज लगाए हुए जी। तो आइंदा क्या होने वाला है, जब भी आपकी गाड़ी कोई भी ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक वायलेशन करेगी, कुछ चीज़ें जो कैमरा पिक कर सकता, फॉर एग्जांपल आपने रेड लाइट जंप किया, आपने ओवर स्पीडिंग की, आपने HSRP प्लेट नहीं लगाया, हो गया उसको फाइन, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, वो तो उसी को भरना चाहिए, आपने हेलमेट नहीं लगाया। मैं बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन से मैं थोड़ा लार्जर पॉइंट बताना चाहता हूँ जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो ये कैमरा आपकी इस वायलेशन को जज करेगा और आपको ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा जो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। इसी ट्रांजिशन को मद्देनज़र रखते हुए जो अनकरीब होने वाला है, मैंने एक अपील की है लोगों से, जहाँ जहाँ भी आपकी गाड़ी है, जो भी आपके नाम की गाड़ी है, उसका फ़ोन नंबर अपडेट करके अपना फ़ोन नंबर उसमें अपडेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जो आपकी गाड़ी का मालिक है, जो बदकिस्मती से आपके नंबर पे आ रहा है, तो आप बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी का नहीं है वो, नहीं, आपको पता भी नहीं है किसी गाड़ी का, ये कहीं गलती से किसी ने आपका नंबर अपडेट किया हो सकता है, पॉसिबल आपके सिस्टम में। तो आप अगर वो हमारी, क्यों अब ये एक इंडिविजुअल केस बनता है, फिर ये जांचना पड़ेगा कि अब किसकी गाड़ी के आपके पास है। ये आपको अगर हमारे RTO में कभी आएंगे, आप तो आते रहते हैं, तो कम ओवर अ कप ऑफ टी, आई विल फाइंड इट आउट कि ये नंबर किस गाड़ी के साथ लिंक है। हम उस बंदे को अप्रोच करेंगे, शायद उससे गलती लगी हो। तो लेकिन मेरी तमाम आवाम से, बिलखुसूस जो है हमारे शहर श्रीनगर के लोग जो हैं, उनसे अपील है कि अपनी गाड़ियों के जितने भी फ़ोन नंबर हैं आपके, या लाइसेंस के साथ जो जुड़े फ़ोन नंबर हैं, उनको अपडेट कीजिए, नहीं तो आपको भी ऐसे मसाइल आइंदा जाके फेस करने पड़ेंगे, जैसे हमारा ITMS यहाँ शुरू हो जाता। सर ड्राइविंग लाइसेंस के वक्त आप वह कॉलर जी। हेलो हेलो जी। हेलो जी 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 फरमाइए, सुन रहे हैं आपकी आवाज़। सर मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना था। मेरा नाम है साहिल रोड, इंदिरा नगर से बोल रहा हूँ। जी सर। मेरे पास दिल्ली नंबर की स्कूटी है सर, उसको मैं श्रीनगर में चला सकता हूँ सर? अगर चला सकता हूँ तो अगर मुझे यहाँ श्रीनगर का नंबर लगाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं दिल्ली नंबर की कार श्रीनगर में चला सकता हूँ तो उसके लिए क्या मुझे यहाँ रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा? बस सर ये 2 क्वेश्चन है मेरे। जी देखिए, दिल्ली नंबर की गाड़ी यहाँ चलाने में तो एज सच कानूनन कोई बार नहीं है। जैसे हम यहाँ अपनी गाड़ी लेके दिल्ली में चला सकते हैं, महाराष्ट्र में चला सकते हैं, गुजरात में चला सकते हैं, इसी तरह से बाहर की गाड़ियाँ भी यहाँ चल सकती हैं। लेकिन इसमें कानून ने ये कंडीशन रखी है कि अगर आप ये गाड़ी लेके 12 महीने के बाद आपका जहन बन गया है कि मुझे परमानेंटली ये गाड़ी J&K में रखनी है, तो आपको लाजमन इसको यहाँ का रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ाना है। तो आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है आपको दिल्ली अक्सर आना जाना रहता है, तो उस सूरत में आपको फिर दिक्कत हो जाए, आप
دلی نمبر ہی رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جیسے اگر آپ کے ذہن میں پرماننسی ہے کہ مجھے یہ گاڑی یہیں پہ رکھنی ہے اور 1 سال ہو چکا ہے تب سے، جب سے آپ نے یہ گاڑی یہاں رکھی ہے، آپ پہ لازماً ایک ضروری یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو یہاں کا لوکل رجسٹریشن مارک چڑھائیں. اس کے لیے میں نے بتایا کہ آپ کو دلی سے اس گاڑی کا NOC لانا ہے، فارم 29 لانا، اور ٹرانسفرر اور ٹرانسفری آپس میں دستخط کرتے ہیں فارم 29 فارم 30 پہ. ایک بتاتا ہے کہ میں نے ہینڈ اوور کیا، دوسرا بتاتا ہے میں نے ٹیک اوور کیا. اور وہاں اگر اس گاڑی کا کوئی فائنانس ہے، فائنانسر سے NOC لانی پڑے گی کہ اس نے اپنا لون وون جو ہے وہ چکایا. اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ جائیے، آپ کو جو اس گاڑی کی جو باقاعدہ لائف ہوگی، ابھی 15 سال میں سے جتنے بھی % اس کی لائف ہوگی، اتنے % جو گاڑی کا ویلیو ہے اس پہ 9% ٹیکس لگے گا. آپ کو یہاں کا لوکل رجسٹریشن مارک اس پہ ملے گا. چلو صاحب ایک اور کالر جڑے ہیں. ہلو جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے. کون صاحب؟ مےٚ چھُ ناو ریاض احمد. ریاض صاحب فرمائیے. بہٕ چھُس نوٗر باغ پٮ۪ٹھ حظ. اہن حظ. مےٚ چھِ 14 منٛز پیٖکسَس منٛز کٔرمٕژ ایکسچینج منٛز حظ گٲڑۍ ویگنار. تَمہِ پَتہٕ کھوٚت سہلاب تہٕ سۄ گٔے کنڈم حظ گٲڑۍ. اہن حظ. تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ یِوان نفر اکھ مان ژٕ دوٚپُن ہے اَتھ کَران مےٚ حظ چھِ گاڑِ کاغذ ضوٚرتھ، مگر یُتھُے تٔمۍ کاغذ تٔمۍ پرٛوسیس کوٚر سٹاٹ سۄ ٲس گٔمٕژ کنڈم حظ. مگر اوترٕ آو مےٚ نَیہِ پھِرِ تَتھ حظ بیٚیہِ چالان میٛانی ناو. اچھا. مےٚ ؤنۍتو بہٕ کیٛاہ کَرٕ حظ، مطلب مےٚ کیٛاہ چھُ فٔردَر اَمہِ خٲطرٕ کَرُن حظ؟ تُہۍ چھِو وَنان مےٚ کٕنۍ پیٖکس آٹوموبایلٕز گٲڑۍ؟ اہن حظ سر، اہن حظ سر. تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو وَنان سۄ گٔے کنڈم؟ تٔمۍ آسہِ ہو سکتا بیٚیہِ کٲنٛسہِ کٕنمٕژ؟ یِمو تہٕ ییٚمۍ سُہ بیٚیہِ حظ سُہ اوس آمُت مےٚ دوٚپُن ہے مےٚ دِ حظ کاغذ مےٚ حظ چھِ گٲڑۍ کَرٕنۍ پنٛنہِ ناوٕ. تہٕ پَتہٕ یُتھُے سُہ گوٚو ARTO اوس مطلب تُہنٛدِس دفترس منٛز سر، تہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ تٔمۍ حظ یہِ حظ چھِ گٲڑۍ کنڈم، اَتھ حظ کھسہِ نہٕ، یہِ نہٕ حظ گژھِ نہٕ تُہنٛدِ ناو کِہیٖنۍ، یہِ حظ چھِ گٲڑۍ کنڈم. مگر اوترٕ آو تَتھ نَیہِ سر چالان حظ آن لاین. اگر تُہۍ ریٖزنیبلی شیور چھُو کہ یہ گٲڑۍ چھِ کنڈم، تُہۍ چھِو وَنان ARTO ووٚن، یہِ وَنُن دَپُن چھُنہٕ قانوٗنَس منٛز چلان کینٛہہ. آپ کو اس میں اگر ریٖزنیبلی شیور ہو کہ یہ گٲڑۍ چھِ کنڈم گٔمٕژ، تمہِ پتہٕ تہِ چھُ کانٛہہ کہِ گٲڑۍ چلاوان، آپ کو امیجیٹلی پولیس اسٹیشن میں اس کے متعلق رپورٹ ڈالنا چاہیے، FIR لانچ کرنا ہے. جی یہ بالکل پولیس کا کیس ہے. اگر ہماری بھی مدد کی ضرورت ہے ہم بھی پرسو کریں گے ان کے ساتھ. سر لائسنسنگ جب آپ ایشو کرتے ہیں تب آپ مختلف ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں، جو آپ جیسا آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے، لیکن سائنیج کا ٹیسٹ آپ ان سے لیتے ہیں کہ مختلف سائنیج ہیں ٹریفک کی. اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ جب آپ لرنر لائسنس کا پتہ نہیں، جب آپ لرنر لائسنس لیتے ہیں تو آپ کا باضابطہ ایک امتحان ہوتا ہے. آپ کو رینڈملی 10 سوال ملتے ہیں جی، جو انہی چیزوں پہ متعلق ہوتے ہیں کہ سائنیج کیا ہے، ریڈ لائٹ کیا ہے، لین ڈرائیونگ کیا ہے، آپ کو کسی کرویچر پہ کیا محتاط، کن چیزوں کو محتاط رہنے کی، جو اکیڈمک نالج ہے فار اے گڈ ڈرائیور، اس چیز کا ٹیسٹ باضابطہ لرنر لائسنس دینے پہ لیا جاتا ہے. اور اس میں کم سے کم بار ہم نے رکھا ہے کہ 60% مارکس آنے چاہیے اس کو. جو 60% مارکس لاتا ہے اسی کو لرنر لائسنس ملتی ہے. سر ابھی یہ جو صاحب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے لاسٹ کالر، جو انہوں نے گاڑی بیچی ہے کسی کار ڈیلر کو، اس کے بعد بھی وہ چل رہی ہے، ایسے اور بھی معاملے ہیں کہ لوگوں نے وہ ایک ٹرو ویلیو ان کا سسٹم ہے جہاں وہ گاڑی کی کہتے ہیں اچھی قیمت دیں گے ہمیں دیجئے، اس کے بدلے میں نئی گاڑی لے لیجئے یا پیسے ہی لے لیجئے جو بھی ہے، بعد میں وہ گاڑی وہ کسی اور کو بیچتے ہیں. لیکن جب آپ سے گاڑی لے لی انہیں دے ایشو یو اے سرٹیفکیٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آج سے یہ گاڑی ہم نے لے لی، اس کی ساری ذمہ داریاں آپ ہماری ہیں. از دیٹ سرٹیفکیٹ لیگلی ویلڈ؟ دیکھیے نذیر صاحب میں اس پہ بھی عرض کروں کہ پہلے یہ میرے خیال سے 10 مہینے پہلے شاید میں نے ڈیسیجن لیا تھا، جو سیکنڈ ہینڈ کار سیلرز یہاں تھے ان میں سے کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے، انکلوڈنگ یور جو بڑے کار ڈیلرز ہیں، آپ کا جیم کیش ہے، پیکس ہے. سیکنڈ ہینڈ کار سیلنگ کے لیے ایک الگ رجسٹریشن ہوتی ہے. اگر وہ ڈیلر رجسٹرڈ ہے اور اس کو باضابطہ آپ ہینڈ اوور گاڑی کرتے ہیں اور اپنے RTO کو انٹیمیٹ کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. آپ نے گاڑی پیکس کو بھیجی یا کسی اور سیکنڈ ہینڈ کار سیلر کو بھیجی، ایک تو وہ رجسٹرڈ ہو، دوسرا آپ نے مجھے انٹیمیٹ کیا میں نے یہ گاڑی بھیجی، یہ سب اوبلیگیشن جو ہے اس ڈیلر پہ شفٹ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی فنڈامنٹل فلا کریں گے کہ آپ مجھے انٹیمیٹ نہیں کریں گے میں نے اس کو گاڑی بھیجی، تو اوبلیگیشن آپ پہ کنٹینیو، یعنی اس کی سرٹیفکیٹ ویلڈ نہیں ہے لیگلی. اس کی سرٹیفکیٹ اکیلے میں ویلڈ نہیں ہے، آپ کو ساتھ میں RTO اپنا کنسرن جو بارامولہ میں ہوگا، پلوامہ میں ہوگا، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہوگا جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، جو آپ کی رجسٹرنگ اتھارٹی ہے، اس کو بھی انٹیمیٹ کرنا ہے ایک پرو فارما میں
کہ میں نے یہ گاڑی فلاں رجسٹرڈ کار ڈیلر کو دی. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو گئی، اب کہتے ہیں کہ پروگرام وائنڈ اپ کرنے کے لیے بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے کالرز کے سوالات کا جواب دیا. اس کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بہت سارے ایسے معاملات اٹھے جن سے باقی لوگوں کو بھی تھوڑا انفارمیشن ملے گی. آپ کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آئندہ بھی بیٹھیں گے کبھی. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.